ہمارے گاؤں میں آئی اور انہوں نے ایک دینی مدرسے کا کام شروع کیا، اور میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو میں یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں قاری ولی محمد صاحب کی ذات کے لیے کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے گاؤں میں بھیجی کہ جن کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا کمال کہ آج تک کسی بھی شخص کو یہ گنجائش ہی نہیں ملی کہ ان کے بارے میں کوئی بات کر سکے، اور یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان اور ان کی بڑی مہربانی، اور انہوں نے بڑی محنت اور بڑی مشکل حالات میں ہمارے بچوں کو تعلیم دی، تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ میرا فرض تھا اور ان کے بارے میں دو چار کلمات کہتے ہیں۔ اب میں قاری طیب صاحب کی بات ضرور کروں گا کہ ایسی شخصیت آئی ہمارے گاؤں میں اور اس مسجد میں جنہوں نے اس مسجد کو پھر سے آباد کیا۔ جب رمضان میں جب یہ آتے ہیں تو ہماری مسجد میں ایک رونق بن جاتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے جو شاید بہت کم مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، اور اتنے ملنسار اور خاص کر کے ینگ جنریشن کو ساتھ لے کے چلنا ان کا کمال ہے جی، اور بزرگوں کی عزت کرنا یہ بھی ان کا کمال ہے، اور یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری آواز اور اتنا اچھا قرآن سناتے ہیں، شاید بہت کم لوگوں کو یہ نصیب میں آتی ہے بات۔ اور اب میں وقت ضائع کیے بغیر قاری طیب صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور میں جو باہر سے مہمان آئے ہیں جو ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، تھینک یو جی۔ بوڑھے، نوجوان، عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، جامع مسجد موٹا غربی میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید آپ حضرات کو سننے کی اور مجھے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے اس نے ہمیں یہ عرفہ اکمل کلام سننے کی توفیق دی، اسی طرح اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا تعاون، آپ تمام حضرات کی محبتیں، مؤدتیں، شفقتیں اگر شامل حال نہ ہوتی تو اتنے اچھے انداز میں، اتنے پاکیزہ ماحول میں اور اتنے ملن ساز ماحول میں اس طرح کی رونق دیکھنے میں نہ آتی۔ میرے انتہائی محترم و مکرم بھائی ہارون صاحب نے میرے بارے میں جو کلمات کہے، میں ان تمام کا مرکز و محور آپ تمام حضرات کی شفقتوں کو سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں کے بزرگ حضرات ہوں یا نوجوان، عرصہ 18-20 سال میں جو مجھے یہاں گزر گئے، ہر ایک نے مجھے ایک فیملی والا ماحول دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مل جل کر، متفق و متحد ہو کر ایک ایمانی اخوت کا عملی نمونہ بن کر مختلف برادریوں کے ہوتے ہوئے
ایمانی بھائی چارے کی علامت بن کر اسی طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان کا ہونا اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو ہمارا کلمہ ایک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک، اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گئی ہم سب کی کتاب قرآن مجید ایک، تو ہم بھی اس دنیا کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر تبھی خوش رہ سکتے ہیں جب ہم ایک بن کر رہیں گے۔ اور الحمدللہ مختلف علاقوں کے اندر جانا ہوتا ہے، ان تمام علاقوں کی بنسبت ہمارا یہ گاؤں اس لحاظ سے الحمدللہ پرامن ہے۔ اس میں بزرگوں کی اور حضرت مولانا قاری ولی صاحب دامت فیوزہم کی وہ محنتیں، مشقتیں اور وہ مجاہدہ ضرور شامل ہے جو وہ آنے والی اپنی نوجوان نسل میں منتقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض جاری اور ساری فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنے اس کلمہ ایمانی پر متفق و متحد فرمائے، اور اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے آج ختم کا موقع ہے، بڑا ہی بابرکت وقت ہے، اوپر سے رمضان المبارک کی طاق رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اس کی رحمت و مغفرت وہ ہماری طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو۔ تو ایسی حالت میں جو دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالی اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور دراصل یہ اجتماع بھی اس وقت دعا کرنے کا ہی ہے۔ چند باتیں صرف آپ حضرات کے سامنے یاد دہانی کے لیے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب جو آپ نے سماعت فرمائی، یہ لا ریب اور بے عیب کتاب، یہ صرف کتاب نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ وخرج عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس سے نکلا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی جلال والی ہے، بڑی ہیبت والی ہے، بڑی رعب والی ہے۔ اس کی ذات کا جیسے ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ رب العزت کی نورانی تجلیات کا، اس کی ذات و صفات کو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ اپنا وہ پاکیزہ کلام جو اس سے نکلا ہے، جس کے بارے میں رب کا یہ اعلان ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اپنا یہ کلام، اپنی یہ کتاب، اپنا یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اس کے جلال سے پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ہم اپنی یہ امانت آسمانوں پر نازل کرتے، زمین پر نازل کر دیتے، والجبال اور پہاڑوں پر نازل کرتے، لیکن ان تمام نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ان میں اللہ کے اس پاکیزہ کلام کے جلال کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔
لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ایک ہستی عطا فرمائی، نبی امام الانبیاء عطا فرمائے، ایسے محبوب نبی عطا فرمائے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ کلام ہم پر نازل کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کے پہلے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس جلالی کلام کو اپنے اندر محفوظ کیا، اس ہیبت کو اپنے اندر برداشت کیا اور اس جلال کو جمال بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی میں مثال دوں تو آپ بات سمجھیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ ہم پہ پڑے، سائنسدانوں سے آپ پتہ کریں، ہماری آنکھیں جل جائے، ہمارا جسم سڑ جائے، ہم اس کی کرنوں اور شعاؤں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جب وہ اس کی روشنی چاند کے اوپر پڑی اور چاند سے منعکس ہو کر، چاند سے گزر کر، چاند نے اس کی روشنی کی جو سختی تھی اسے برداشت کیا اور اس کی روشنی کی ضیاء اور میٹھا پن وہ ہماری طرف منتقل کر دیا۔ بالکل اسی طرح جناب نبی الرحمہ سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں، علماء تشریف فرما ہے، نبی علیہ السلام پر جب یہ بار امانت آتا، جب یہ وحی نازل ہوتی، وہ کوئی عام وقت اور موقع نہیں ہوتا تھا۔ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی ذات اپنی مبارک ران میری ران پر رکھے ہوئے تھی، اسی اسنا میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جبرائیل امین آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ کے پاکیزہ کلام کا نزول شروع ہوا۔ حضرت علی جیسا شیر خدا، وہ مرد جری کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شیر خدا کا لقب اور اعلان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس وحی کا بوجھ، اس وحی کا جلال اور ہیبت اتنی تھی، مجھے یوں لگا کہ میری ران ٹوٹ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام اماں عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے، اماں فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام پر اللہ کا یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوتا، وحی کے آثار پتہ لگ جاتے، سخت سردی کا موسم ہوتا، لیکن آمنہ کے لال پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے کہ اس وحی کا اتنا بار اور اتنی ہیبت اور اتنا جلال ہوا کرتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہوتے، کسی گھوڑے پر بیٹھے ہوتے، طاقتور اور مضبوط سواری ہے، اسی اسنا میں وحی کا نزول ہونا شروع ہوتا۔ نبی علیہ السلام پر جب اللہ کا کلام اترنا شروع ہوتا، آپ علیہ السلام اس اونٹنی پر بیٹھے ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹنی وحی کے بار اور بوجھ سے، وحی کے جلال اور ہیبت سے زمین پہ بیٹھ جاتی، اس کے لیے کھڑا رہنا محال ہو جاتا۔ تو یہ وحی کا بار، اللہ کا کلام، اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑی ہیبت ہے، لیکن رب کریم اپنے نبی کو وہی طاقت عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آقا کریم سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے اس وحی کے بار کو، اللہ کے جلالی کلام کو اپنے اندر برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد، خود مشقت و تکلیف برداشت کرنے کے بعد، وہ کلام جمال بنا کر، وہ کلام شفا بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اب یہ اللہ کا جو کلام تمہارے پاس پہنچا ہے تو یہ تمہارے لیے شفا اور اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رب کریم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنا یہ مبارک کلام
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہو کر جمال کی صورت میں عطا کیا، اور صرف عطا نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ میرا یہ پاکیزہ کلام جب تم پڑھو گے، اسے سنو گے، یہ کلام تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے شفا بھی بنے گا اور تمہارے لیے رحمتیں بن کر آئے گا۔ آج میں بات کو مزید لمبا کیے بغیر اختصاراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے شب و روز آپ میں گزرتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی آپ حضرات کو تراویح میں قرآن سنایا، اس سے پہلے بھی سنایا، لیکن معلوم کچھ ایسے ہو رہا ہے کہ چونکہ گزشتہ سال اس سے پیوستہ سال ہمارے زیادہ بزرگ حضرات، ان کے اندر طاقت بھی تھی، کھڑے ہونے کی ہمت بھی تھی، پھر آہستہ آہستہ کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ ہم سے جدا ہو گئے، اور پیچھے ہماری نوجوان نسل آ رہی ہے۔ تربیت بہت اچھی ہے، لیکن غفلت کا کچھ مظاہرہ ہے، کچھ سستی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام سننے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو شوق، جو رغبت، جو محبت، قرآن کے ساتھ جو الفت و مودت نظر آنی چاہیے تھی، آج میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارا نوجوان اپنے آباء و اجداد کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب و کلام ماننے والا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے گھر مسجد کو ایک مبارک اور محترم جگہ نہیں سمجھتا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ ہمارا مرکز مکہ و مدینہ ہے، ہماری رہبر و ہدایت یہی کتاب ہے؟ ہمیں اگر زندگی کے لیے کوئی مشعل راہ ملے گی تو وہ اسی کتاب سے ملے گی۔ لیکن میرے بھائی، یہاں اکثر میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جب ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، جب ہم صحابہ کے نقش قدم سے ہٹیں گے، جب ہم اپنے بزرگوں کے کلچر اور ان کے دیے ہوئے طریق سے پیچھے ہوں گے، تو میرے بھائی ناکامی ہمارا مقدر نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن ہم میں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ خدا کے لیے جو آج سوشل میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے، جو مغرب جس رخ پہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم یہ جہنم کی طرح ایک گہری کھائی ہے کہ جس کے اندر اگر ہم جائیں گے خسر الدنیا والآخرہ، ہماری دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی اور ہماری عقبہ بھی اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے جو اس سال رمضان میں ہمیں ماحول نظر آیا وہ پہلے رمضان سے بہت مختلف تھا۔ قرآن تو اللہ کا وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، رمضان کا مہینہ بھی وہی ہے، اسی طرح اللہ آسمان دنیا پہ ہے۔ اے میرے نوجوان، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اللہ کے گھر سے، اس کی کتاب سے، اس کی رحمت سے اس طرح دور ہو گئے؟ کیوں ہمارے دلوں پہ ڈانٹ لگ گئے؟ کیوں ہمارے دماغ کے اندر زنگ لگ گیا؟ میرے بھائی، یا تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ تو موت آتی ہے لیکن ان نوجوانوں پر نہیں آئے گی۔ کیا ہم نے نہیں مرنا؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا، ایک ایک سانس کا حساب و کتاب نہیں دینا؟ آج مجھے کچھ بزرگوں نے اس طرف متنبہ کیا جو کہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں۔ خدا کے لیے واپس پلٹ آئیں اللہ کے دین کی طرف، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب کی طرف، کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا وہ اسی راستے کے اندر ہے۔ آپ بھلے کالج میں پڑھیں، یونی کے اندر جائیں، لیکن آپ بنیادی طور پر مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان وہ اللہ کے کلمے کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ،
اس کے نبی کے ساتھ بنا ہوتا ہے، اگر وہ اس حلقے سے باہر جائے گا اللہ تعالی تمام اسباب کے ہوتے ہوئے اسے ناکام فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی میں بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے اس پاکیزہ کلام کی، اللہ رب العزت کے دی ہوئی اس مہلت کی آج ہم قدر کریں کہ آپ کو الحمدللہ اس آزاد ملک کی صورت میں ایک اچھا ماحول بھی میسر ہے، آزادی بھی ہے، آپ جیسے چاہیں اللہ تعالی کے دین پر کھل کر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ آپ چاہیں تو نہ خود کو دین پر لا سکے اور نہ اپنی اولادوں کو لا سکے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ان بندوں نے میری نعمت کی قدر نہیں کی، اور جب بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں اور اسے اسی کام کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالی ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، ہم اللہ کے فقیر، ہم اس کے بندے، ہم اس کے غلام، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنی کامیابی کو مانگیں، صراط مستقیم کو مانگیں، انعام والا راستہ مانگیں۔ تو میرے بھائی ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہے، ہم واپس اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آئے۔ مجھے جب ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ یہاں آگے تراویح ہوتی ہے، پیچھے نوجوان ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گلی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، باہر بیٹھکوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت کو جس انداز سے آپ نے گزارا، ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کیا ملا آپ کو؟ فضول گفتگو کے علاوہ، اور اس گفتگو نے بھی آپ کو بے چین کیا، آپ کو سکون نہیں دیا۔ کسی اور کی غیبت کے علاوہ گناہوں کے انبار جمع کرنے کے بجائے اور کیا آپ کو ملا؟ اور اگر آپ اللہ کے گھر میں آتے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے، اس کا قرآن پڑھتے، آپ کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا، اس کا قرآن سنتے، آپ کو قرآن کی حلاوت دل و دماغ میں اتر کر وہاں سے کفر کی میل اور زنگ نکال دیتی، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رمضان المبارک کے خاص موقع پر متوجہ ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس دنیا میں کامیابی کے راستے کھولتا۔ لیکن میرے بھائی آج افسوس ہے کہ میرا نوجوان اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر چل رہا ہے جو گمراہی اور اندھیروں کا راستہ ہے، جو شیطنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور جو ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پر، ان کی دی ہوئی تعلیم و تربیت کے راستے پر چلنے کی بجائے غیروں کے راستے پر چلانے کے لیے چل رہا ہے۔ اس لیے خدارا اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولے، اپنے سینوں کو اللہ کے قرآن سے منور کریں، اور جس طرح آپ کے والدین، آپ کے بزرگ، آپ کے بڑے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کی، قرآن کی قدر کی، اللہ کے گھروں کو آباد کیا، آج ہمارے نوجوان کا یہ کام ہے کہ وہ اسی راستے پر آئے تاکہ جب ان کی نسل اس دنیا میں آئے تو اس نسل کو پتہ ہو کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی تعلیم کو کس طرح اپنانا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم اس پر نہ آئے تو کل ہماری آنے والی اولادیں وہ تو مسجد کو دیکھیں گی ہی نہیں، وہ تو مسجد سے بیزار ہو جائیں گی، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہی اولاد کہ جن کے لیے آج ہم سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہیں، وہی اپنے آبا و اجداد کا گریبان پکڑے گی اور اللہ کے سامنے کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب آج آپ ہمیں ہمارے اعمال کی بنا پر عذاب دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کو بھی پکڑیے جنہوں نے ہمیں سنبھالا نہیں تھا، سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا، ہمیں گمراہ کر دیا تھا، آج ان سے بھی حساب لیجئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ سوال کریں گے۔
تو وہ والدین جو آج اپنی اولادوں کو اللہ کا گھر نہیں دکھاتے، اس کا قرآن نہیں پڑھاتے، اپنا دین اسلام سیکھنے کا انہیں موقع نہیں دیتے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ، اور ہمارے اس نوجوان کے لیے کہ جن کی نسل کل دنیا میں آئے گی، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کل اللہ رب العزت کے حضور کیا جواب دیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ آج کی محفل، اس کی وساطت سے میں آپ حضرات سے یہ التماس کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود کے اندر کلمہ نصیب کیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانی ہستی عطا فرمائی کہ ان کی نورانی ہستی کے پیچھے چلو اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرو، تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ میرے بھائی، اگر ہم اس راستے پر آئیں گے کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور اگر نہیں آئیں گے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو رونا ہے، پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر، آپ ان پر داروغے اور نگہبان نہیں، آپ تو صرف بات پہنچانے والے ہیں، ہمارا کام آپ کو بات پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین و ایمان کی طرف، اپنے قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی طرف واپس رجوع کرنے اور لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کا درد عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض، قرآن پاک کی اہمیت اور اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر ڈالنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ درد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور قاری صاحب نے بڑی محنت سے، بڑی لگن سے ہمیں قرآن سنایا۔ ہم ان کی اس خدمت کا کوئی صلہ تو نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کا کوئی صلہ ہے، نہ ہی کوئی دے سکتا ہے، لیکن میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ مسجد کمیٹی کی طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، جنہوں نے قاری صاحب کی خدمت کے لیے کچھ چندہ دیا جی، کچھ خدمت کی۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خصوصی طور پہ امداد کی ہماری جی، اس مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، اور بہت سے نام ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا، جس نے جتنا حصہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ حصہ قبول کرے جی۔ اور آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لے کے آئے۔ اب میں قاری، دل تو میرا تھا کہ قاری ولی محمد صاحب دعا کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تو قاری طیب صاحب کو کہیں کہ وہ دعائی کلمات کہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله یا حنان یا منان برحمتک نستغیث. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما. الہ العالمین ہم سب کی غلطیاں خطائیں لغزشیں درگزر فرما. اے باری تعالی رمضان المبارک کا یہ آخری قیمتی عشرے کی طاق رات ہے اور اس میں ختم قرآن کے موقع پر ہم یہاں جمع ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں, ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, بد کردار ہیں, پر جو بھی ہیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے اور صدقے اے اللہ اس ماہ مقدس کے طفیل اس ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ ظاہری باطنی جملہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, دل میں ندامت ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے تجھ سے تیری بندگی کے ساتھ اے اللہ تیری بندگی کے ساتھ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری گزشتہ زندگی میں ہم نے جو پاپ کیے, جو گناہ کیے, اے باری تعالی ہر گناہ سے ہم تیرے حضور معافی کے خواستگار ہیں. یا اللہ معاف فرماتے ہوئے ہم سب کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب و اذہان پر جو گناہوں کا میل اور زنگ چڑھ گیا اے باری تعالی اس ماہ مقدس کے طفیل اس زنگ کو اتار دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو مطہر کر دے. اے اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو اے باری تعالی نبی علیہ السلام کے نور ہدایت سے منور فرما دے. اے اللہ اس قرآن کی حلاوت سے مزین فرما دے. یا اللہ جو قرآن ہم نے سنا اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اس قرآن کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی اولادوں کو پڑھانے کی, انہیں حافظ قرآن بنانے کی ہم میں شوق اور جذبہ پیدا فرما. یا اللہ اس قرآن پر عمل پیرا فرما. اس قرآن کی تعلیم و تربیت اور آگے اس کی تبلیغ کرنے والا بنا. یا اللہ ہر دن اس قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو معطر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت اور بخش فرما. اے باری تعالی ہمارے وہ تمام بھائی جنہوں نے اس تیرے خانہ خدا کے ساتھ اپنا تعاون کیا, اس قرآن کے ساتھ, قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ, اس مسجد کی انتظامیہ نے اور جتنے ہمارے اس گاؤں کے مخلصین نے, جتنے بھائیوں نے جو تعاون فرمایا اپنے جسم کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ اور اس مسجد میں حاضری کے ساتھ, اے باری تعالی تو سب کے اخلاص کو بھی جانتا ہے, تو سب کو دیکھتا اور سب سے خبردار ہے. اے اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے گھر کے لیے وقت دینے کی, جان لگانے کی, مال لگانے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی ہم تمام اہل ایمان کو متفق اور متحد فرما. اے باری تعالی ہمارے دلوں سے بغض و عداوت, نفرت و کینہ اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں اے اللہ انہیں کھرچ کر نکال دے. اے اللہ ان کی جگہ ایمان کی حلاوت اتار دے, قرآن کا نور اتار دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمانی اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا فرما دے. یا اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. اے باری تعالی جن بھائیوں نے مجھے
بلا واسطہ کہا، بالواسطہ کہا، فون پر کہا، اے اللہ جس کا جو معاملہ ہے، جس پریشانی کے اندر جو مبتلا ہے، اور جس کا عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے، حاضرین مجلس میں جو بھائی خود بیمار ہے، اے اللہ ہر ایک کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی بیماری کو صحت و عافیت اور تندرستی میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرماتے ہوئے اسے عافیت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے اسے پورا فرما، جس کا جو جائز مقاصد پیش نظر ہے اے اللہ اس کی تکمیل فرما۔ اے باری تعالی جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے غائب کے خزانوں سے اس کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو اس کے اخلاص کے بقدر اس کی نیکیوں کا اجر جزیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری اس مسجد میں جن جن بھائیوں نے پورا مہینہ افطار کا اہتمام کروایا اور اسی طرح مسجد کی خدمت میں جو اپنا تعاون پیش کیا، اے باری تعالی انہیں مزید اجر کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔